السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں انگلستان سے ایک کہانی۔ عنوان ہے ان کا گھوڑا، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے احمد عدنان طارق نے۔ دو بھائی تھے، دونوں مزاج میں ایک دوسرے کی ضد تھے، جیسا کہ ان کے ناموں سے ظاہر تھا۔ ایک کا نام تھا تند مزاج، دوسرے کا خوش مزاج۔ دونوں ایک آٹا پیسنے کی چکی کے مالک تھے۔ خوش مزاج ہر ایک کی مرکز نگاہ تھا، کیونکہ وہ ہر وقت خوش باش رہتا تھا اور ہر کسی کے کام آنے کی کوشش کرتا۔ لیکن تند مزاج کے دوستوں کی تعداد بہت محدود تھی۔ وہ خود بھی کسی سے ملنا پسند نہیں کرتا تھا، اور نہ لوگ اس کی تند مزاجی کی وجہ سے اس کے نزدیک آتے تھے۔ اپنی طبیعت کے عین مطابق تند مزاج صاحب ہمیشہ بدقسمتی کو اپنے پیچھے لگائے رکھتے تھے۔ یہ خوش مزاج کی قسمت تھی، جس کی وجہ سے دونوں بھائیوں کو کبھی روٹی روزی کا مسئلہ نہیں رہا تھا۔ تند مزاج کا سب سے بڑا مشغلہ جیب میں ہاتھ ڈال کر سیر کرنا تھا، اور قریب سے گزرنے والوں کو گھورنا اور جھڑکتے رہنا۔ ایک بہت ہی سہانی اور روشن صبح دونوں بھائی گھر سے ایک گھوڑا خریدنے نکلے۔ ان کا راستہ ایک پہاڑ کی چوٹی سے ہو کر گزرتا تھا، جہاں راستے میں ایک چھوٹی سی تنگ غار تھی۔ وہ جب غار کے قریب سے گزر رہے تھے تو انہیں غار سے 2-3 افراد کی باریک باریک چیختے چلاتی آوازیں سنائی دیں۔ وہ چلا رہے تھے، مالک مالک، ہمیں باہر نکالو، ہمیں باہر نکالو۔ تند مزاج نے فوراً اپنی طبیعت کے مطابق انہیں جواب دیا کہ جس طرح غار میں گھسے اسی طرح خود باہر نکلو۔ لیکن خوش مزاج نے اسے ٹوکتے ہوئے سمجھایا کہ اس طرح نہیں کہتے، اگر ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے تو زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ پھر خوش مزاج مڑا اور غار کے منہ کے سامنے پہنچا۔ غار کا منہ ایک بڑے پتھر سے بند تھا، جو لڑک کر اس کے سامنے آ گیا تھا، اور جس سے غار کا منہ بند ہو گیا تھا۔ اب نہ کوئی غار کے اندر جا سکتا تھا اور نہ اندر سے باہر نکل سکتا تھا۔ خوش مزاج نے اپنا کندھا زور لگانے کے لیے غار کے پتھر کے ساتھ لگایا، اور غار کے اندر بند لوگوں کو بھی زور لگانے کے لیے کہا۔ آخر کار دونوں طرف سے زور لگنے سے غار کا پتھر اپنی جگہ سے سرکنے لگا، اور غار کا منہ کھل گیا، اور اندر سے باہر آئے 3 بہت موٹے چھوٹے قد کے اشخاص۔ وہ اتنے عجیب و غریب تھے کہ وہ دونوں بھائی انہیں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ان کے سر پر لمبے لمبے بال تھے، منہ پر بہت لمبے ناک، بہت لمبی ٹھوڑیاں، اور ہاتھ بھی لمبے لمبے۔ وہ جیسے ہی غار کی قید سے آزاد ہوئے، خوشی سے اچھلنے کودنے اور ناچنے لگے جیسے ننھے مینڈک پھدک رہے ہوں۔ وہ بھی اچھل کود ہی کر رہے تھے کہ ان میں ایک نے سب کو اچھلنے سے منع کرتے ہوئے پوچھا، ہمارے مالک خوش مزاج کہاں ہیں، جس نے ہم پر مہربانی کرتے ہوئے ہمیں آزاد کروایا ہے؟ پھر وہ خوش مزاج کی طرف مڑے جو قریب ہی کھڑا تھا۔ ان میں سے ایک خوش مزاج کے نزدیک آیا اور کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو گھوڑا تم مارکیٹ سے خریدنے جا رہے ہو وہ اتنی تیز رفتار کا مالک ہوگا کہ دوڑتے ہوئے ہوا سے باتیں کرے گا۔ پھر دوسرا خوش مزاج کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہ گھوڑا کبھی نہیں تھکے گا، تم جتنا چاہے اس سے کام لے لینا۔ اب تیسرے کی باری تھی۔ اس نے خوش مزاج سے وعدہ کیا کہ گھوڑا جب جب دوڑے گا وہ اپنے ساتھ خوش مزاج کے گھر سے اس کی بری قسمت اگر کوئی ہے تو اسے بھی بھگا دے گا۔ جیسے ہی تینوں کے وعدے ختم ہوئے، وہ تینوں واپس غار میں گھس گئے۔ غار میں ان کے گنگنانے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ گا رہے تھے، ایک مسکراتا چہرہ اور مدد کرنے والے ہاتھ، دنیا بھر کی دولت کو دے دیتے ہیں مات۔ خوش مزاج ان کا گانا سن کر ہنستا رہا اور ان کے وعدے کے متعلق سوچنے لگا۔ تبھی تند مزاج بڑبڑانے لگا، واہ واہ، وعدہ کر لینا تو کسی احسان کا بدلہ نہیں ہوتا، میں تو تب ان کو مانتا اگر تمہیں اپنی جیبوں سے کچھ ادا کر جاتے۔ اس بات کے بعد دونوں بھائی مارکیٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ لیکن جب وہ مارکیٹ پہنچے تو انہیں خریدنے کے لیے 20 گھوڑے نظر آئے، اور خوش مزاج مخمصے میں پھنس گیا کہ کون سا گھوڑا خریدے۔ اور بچوں، آپ یہ تو سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اس معاملے میں تند مزاج نے اس کی ذرا بھی مدد نہیں کی۔ ہاں، البتہ وہ ہر گھوڑے میں کوئی نہ کوئی نقص ضرور نکالتا رہا۔ انہیں ادھر ادھر پھرتے آدھا دن گزر گیا، ابھی بھی انہیں اپنی پسند کا جانور نہیں ملا تھا۔ تبھی ایک بوڑھا آدمی خوش مزاج کے پاس آیا اور کہنے لگا،
جناب، اگر آپ خریدنے کے لیے گھوڑا ڈھونڈ رہے ہیں تو میرے پاس بیچنے کو ایک بہت اچھا گھوڑا ہے، میں بہت سستا آپ کو بیچ دوں گا۔ خوش مزاج نے اس گھوڑے کو دیکھا تو واقعی بہت صحت مند بلکہ خاصا فربا موٹا تھا۔ خوش مزاج نے فوراً اسے خریدنے کا ارادہ کر لیا۔ تند مزاج نے یہ کہا کہ گھوڑا بہت موٹا ہے، کام نہیں کر سکے گا، اس کی آنکھوں سے بدماشی چھلکتی ہے، ٹانگیں پچھلی مڑی ہوئی ہیں۔ لیکن تبھی گھوڑے نے اپنی دم کو عجیب طرح سے جھٹکا دیا۔ اس جھٹکے میں پتہ نہیں کیا تھا کہ تند مزاج بھی تالیاں بجانے